کے بعد خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی نشست پہ ضمنی الیکشن کے لیے تحریک انصاف نے محمود مولوی نامی اپنے کسی پرانے عہدیدار کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف عامر لیاقت مرحوم کے صاحبزادے احمد عامر لیاقت کو ٹکٹ جاری کرتے تھی تو کیا یہ ایک بہتر فیصلہ نہ ہوتا؟ یہ صغیر الدین ہیں اور رنگی ٹاؤن کراچی سے ہیں۔ تو صغیر صاحب، آپ کا حق بالکل ہے، آپ اپنی رائے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، اور یہ بالکل ایک قابل غور بات ہے۔ اچھا، میں بھی شاید آپ سے کوئی لمبا چوڑا اختلاف نہیں کروں گا، ایک مرحوم ساتھی کو ایک ٹریبیوٹ ہے تو ہو جاتا، لیکن بنیادی طور پہ یہ حق ہے کس کا؟ پارٹی کا، پارٹی لیڈرشپ کا۔ یہ عمران خان نے کوئی اکیلے ہی منہ اٹھا کے نہیں فیصلہ کر دیا ہوگا، بیٹھے ہوں گے، ڈسکشن ہوئی ہوگی، ممکن ہے جو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی زیر بحث آیا ہو، بٹ بیسیکلی اٹ از دیئر پریولیج، اٹس فار دیم ٹو ڈیسائڈ۔ جو انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا کر لیا ہوگا۔ بات جو آپ نے کی ہے وہ بھی بہرحال قابل غور ہے، لیکن بہرحال فیصلہ ان کا وہ میرا اور آپ کا کام نہیں۔ ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ خرم شہزاد ہیں جی گجرانوالہ، وہ کہتے ہیں خبر ایسی ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن اس ایشو پہ بولنا ضروری ہے۔ اکھاڑا میں موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان نے لفٹ دینے کے بہانے 70 سال کی ایک بزرگ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بعد میں دیہاتیوں نے پیچھا کر کے اس نوجوان کو موت کی نیند سلا دیا۔ سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل کے اخلاقی بگاڑ کی اصل وجہ خود معاشرہ ہے یا ماں باپ کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی؟ پہلی بات تو خرم شہزاد صاحب ذہن میں رکھیں، اب چونکہ ہر چیز ننگی ہو گئی ہے، پردے اٹھ گئے ہیں، بیریئرز ٹوٹ گئے ہیں، میڈیا کہیں کسی اور لیول پہ آپریٹ کر رہا ہے، ورنہ یہ گند آپ کے ہاں پہلے بھی تھا، کہ یاد رکھیں۔ مثالیں دوں تو ہوش ٹکانے آ جائیں گے، لیکن مجھے بھی شرم آتی ہے۔ ایک ٹرم ہے ہمارے علت مشائخ، کبھی اس کے بارے میں کسی سیانے سے سمجھنا، یہ چھوڑیں۔ آپ نے جو کہا ہے نا کہ ماں باپ کی تربیت میں کوئی کمی، دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ جی تربیت کے بغیر تعلیم بھی ادھوری ہے، کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ میں نے آج ہی پڑھا ہے۔ تو عارف علوی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، 3 مرکز ہوتے ہیں، 3 جہاں سے آدمی انسان بن کے نکلتا ہے اگر وہ اس قابل ہوں۔ ایک ہوتا ہے گھر، گھروں میں یہ فرق ہے، جو سائیکل پہ جا رہا ہوگا یہ بے غیرت، یہ اب نارمل، اور 70 سالہ عورت، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوگا؟ اس کا فزیکل کیفیت کیا ہوگی؟ دیکھیں زندگی میں آکسیجن ہے، پانی ہے، خوراک ہے، اس کے بعد سیکس ہے، یہ ریالٹی ہے، لیکن ایک سفوکیٹڈ سوسائٹی ہے۔ اور وہ پاگل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسانی سماج بالکل ہی کوئی دودھ کا دھلا ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا۔ بڑوں کا کام یہ ہے کہ اس کو چینلائز کریں۔ یہ ایک سفوکیٹڈ معاشرہ ہے۔ اللہ پاک نے اشرف المخلوقات تخلیق کیا، کیا؟ انسان۔ اس میں بھی گندگی کے 2 مراکز رکھے، ایک ہے معدہ، ایک ہے مثانہ۔ ایک ہے جہاں سے گندا پانی خارج ہوتا ہے، اور ایک ہے جہاں سے، ٹھیک ہے، یہ اب نارمل سا معاشرہ ہے، اس لیے چھوڑیں۔ اچھا، بات کر رہا تھا میں صدر صاحب کی، عارف علوی صاحب کی، تو یہ نہیں ہے۔ پہلی تربیت گاہ ہے گھر۔ گھروں میں اگر فاقے ہوں گے، باپ ماں کو مار رہا ہوگا، بچے ماں کی چیخیں سن رہے ہوں گے، وہ آگے سے بد دعائیں اور گالیاں دری ہوگی شوہر کو، وہ اس کا گریبان پھاڑ رہی ہوگی، وہ اس کو تھپڑ مار رہا ہوگا، وہ انسان رہ جائے گا؟ وہ تو آدمی بھی نہیں رہ جائے گا، وہ تو نیم جانور بن جائے گا وہ بچہ۔ یہ تو آپ کا پہلا مرکز ہے۔
جس کی عمومی پکچر میں نے پیش کی ہے. تفصیلات میں جاؤں تو توبہ. دوسرا ہے اسکول، جہاں آپ کی میجورٹی جاتی ہے. یہ لڑکا اگر کبھی اسکول گیا ہوگا سائیکل سوار جس نے یہ غلیظ حرکت کی ہے، اس کا پتہ تو کریں، اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اس کی اسکولنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، ہوئی تو کیسے ہوئی. آپ کے سرکاری اسکولز قابل نفرت ہیں، ان کا کوئی لیول نہیں. تیسرا ہوتا ہے سماج. مجھے تو پورا سماج گند کی طرف دھکیل رہا ہے. مجھے ادھر سے چھری پڑ رہی ہے، ادھر سے تھپڑ پڑ رہا ہے، ادھر سے ٹھڈا پڑ رہا ہے. یہ سڑکوں پہ کیا سڑکیں ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں کہ تم نے اپنی لین میں رہنا ہے؟ ایک موٹر سائیکل پہ 5 بچے، ایک بیوی، موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے اور لہراتا پھر رہا ہے. یہ کب ہو رہا ہے؟ 2022 میں. کہاں ہو رہا ہے؟ لاہور شہر میں. کیا ہے؟ اور سفوکیشن کیا کرتی ہے؟ یہ نیند پاگل لوگ ہیں، یہ یاد رکھنا. افسوسناک ہے، مکروہ ہے، قابل نفرت ہے. بندہ اگر ناشتہ کرتے ہوئے اخبار پڑھ رہا ہو، اس طرح کی خبر گزرتی ہے تو بندہ کہتا ہے اٹھا کے لے جاؤ. لیکن یہ ہے، اور یہی اصل چہرہ ہے، یہ یاد رکھیں. یہ سوال ہے جی چودھری آصف ہیں جھنگ سے، عنایت باجوہ ہیں ٹورنٹو سے، سدرا علی ہیں لاہور سے. کہتے ہیں جی پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن 17 جولائی کو ہو رہے ہیں. یہ انتخابات تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں کے لیے بڑا امتحان ہے. اگر الیکشن صاف اور شفاف ہوئے تو کس کی جیت کے امکانات زیادہ ہیں؟ یہ لکھی پڑی بات ہے. اگر اس میں ٹیکنالوجی اور بدماشی اور اس طرح کا کام نہ ہوا تو میجورٹی سیٹس میں کلین سویپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اچھا، لیکن ہماری تاریخ کیا ہے؟ پی ٹی آئی خود نالائق تھی، سارے ضمنی الیکشن ہی تقریباً انہیں ہارے، کیونکہ ان کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے جو نون لیگ کے پاس ہے. تو نون لیگ کے پاس وہ تو سائنٹسٹ ہیں اس کام کے، سائنس کے سائنٹسٹ ہیں، وہ نیوٹن ہیں، آئنسٹائن ہیں اس کاروبار کے. امکانات اگر میرٹ پہ ہو تو میرٹ تو اس ملک میں ہو نہیں سکتا، آج کی تاریخ تک تو موجود نہیں ہے، آئندہ بھی دور دور تک اس کے امکانات نہیں ہیں. آج بھی اگر کوئی گروپ آف پیپل یا کوئی انڈیویجول سر سے کفن باندھ کے یہ کام شروع کرے تو اٹ ول ٹیک منیمم 10 to 15 years. اس ملک کا کچھ سر پیر نکلے، اس کی کچھ شکل صورت نکلے، میرٹ اس کی پریورٹیز چینج ہوں، لوگوں کی کوئی تربیت ہو، باقی کوئی نہیں. تو اگر میرٹ پہ ہوا تو تحریک انصاف ہے میجورٹی، 100% نہیں میں کہہ رہا. ادر وائز ظاہر ہے نون لیگ ہے، حکومت بھی ان کی ہے، یہ سائنٹسٹ بھی ہیں، ٹیکنیک بھی انہیں آتی ہے. بہرحال، اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ دھوکہ منڈی ہے ساری. میں 20 بار کہتا ہوں، اب تو کہتے ہوئے مجھے شرم آنے لگی ہے کہ جس ملک میں دودھ اور بیسن خالص نہیں ملتا وہاں جمہوریت اس طرح کی، یہ جمہوریت ہے؟ جمہور کا بیڑا غرق کر کے ایک چیز پھر رہی ہے اس ملک میں، اور اس کو لوگ جمہوریت سمجھ بھی رہے ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں مداخلت کرنے والا؟ جی ضیاء جدون ہیں برلن جرمنی سے. وہ کہتے ہیں جی میں پاک فوج میں ملازمت مکمل کرنے کے بعد 10 سال قبل لانس نائک کے عہدے سے ریٹائر ہوا، اور اب جرمنی میں ایک کمپنی میں ٹرانسپورٹ انچارج ہوں. پاکستان کے حالات دیکھ کر دل اتنا دکھی ہوتا ہے کہ بیان سے باہر، مگر فکر اس بات کی ہے کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد میں فوج مخالف جذبات پیدا ہو رہے ہیں. چند لوگ صرف اپنی سیاست اور اقتدار کے لیے ملک کی سلامتی کی سب سے بڑی دیوار پاک فوج اور شہریوں کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا را ان لوگوں کو کوئی نصیحت کیجیے کہ ملک اور ملک کی سلامتی اہم ہے اور ادارے اہم ہیں، نہ کہ شخصیات اور ان کی سیاست. ضیاء جدون صاحب، میں تو یہ بات جو آپ نے لکھی میں مسلسل کہہ رہا ہوں،
آج کے سیشن میں بھی میرا خیال ہے 1 یا 2 سوال پہلے اسی طرح کا سوال تھا، اس کا میں نے جواب دیا ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ رپیٹ ہی کر سکتا ہوں نا. اور ایک بات ویسے چلتے چلتے میں عرض کر دوں کہ اگر ایک ہی طرح کے سوال ہوں گے تو میں ایک ہی طرح کے جواب دوں گا نا جی. ہر بار میں رنگ برنگے جواب تو نہیں دے سکتا. تو بات آپ کی 100% درست ہے. حدود میں رہ کے ادارے بزرگ ہوتے ہیں، بڑوں کی طرح ہوتے ہیں، چونکہ وہ ریالٹی ہوتے ہیں، اس میں جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ کوئی پرماننٹ ریالٹی نہیں ہوتے ہیں. اس لیے اگر ان کے ساتھ آپ نے کوئی حساب کتاب کرنا ہے تو حدود کے اندر، جیسے کسی کے باپ میں نقص ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، ہم کو پرفیکٹ ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ بندہ باپ کا گریبان پکڑ کے اس کو گالیاں دینے لگے. یہ تو بدتمیزی ہے، جہالت ہے، رذالت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں تو مختلف انداز میں یہ بات مسلسل کر رہا ہوں. باقی جن کی عقلوں پہ پردے ہوتے ہیں یا دلوں پہ قفل ہوتے ہیں وہ تو پھر